یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو بارے نیارے ہوئے تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے،
اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، شہر عرفان ہے میرے آقا، باب عرفان مولا علی ہے، باب عرفان مولا علی ہے، جنتوں کی ہے سردار زہرا، جنتوں کی ہے سردار زہرا، اور دونوں دلارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انتہائی واجب الاحترام والتعظیم علماء کرام اور رونق محفل جناب میاں محمد اجمل آصف، ممبر پروونشل اسمبلی، اور آج کی نشست کے روح رواں میزبان جناب میاں محمد سرور زید و شرف، ان کو اور ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، اعزاء و اقرباء کو آج کے اس عظیم الشان پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت
جتنے ہمارے مہمان بزرگ دوست تشریف لائے ہیں ان کا یہاں مل بیٹھنا جمع ہونا تشریف لانا قبول فرمائے اور میاں صاحب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ محترم سید السادہ جناب سید جمیل ذیلی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی سادات خاندان سے ماشاءاللہ بہت سارے سید زادے بھی بیٹھے، تو سب کا سایہ چونکہ ہم سب پر ہے ان کو خاص طور پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حضرین محترم، کیونکہ یہاں آج کی جو نشست ہے وہ زیادہ تر میاں صاحب کے اعزاء و اقرباء ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اندر موجود ہیں، وہ بھی محفل کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی آج کی نشست بیٹھک مجلس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے عطا فرمائے، نوازے۔ میں آج اس نشست کی بساطت سے جو چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا وہ رشتہ داری کے حقوق اور اس کے تقاضے اور لوازمات کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں احادیث مبارکہ میں رشتہ داری نبھانے کی اور معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کی، ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے سورۃ النحل کی آیہ کریمہ پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یأمر، اللہ پاک حکم دیتا ہے، یعنی یہ جو حکم ہے یہ ضمنی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے 9 مقامات پر تو قرآن حکیم میں بڑے واضح انداز اور صریح انداز میں دیا گیا ہے۔ 9 مقامات اور ضمناً چلتے چلتے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق پیرنتھیٹیکل سینٹنس کے طور پر، ضمنی ایک جملہ کے طور پر اس کو ساتھ ساتھ کہیں کہیں بیان فرمایا ہے، اور 9 مقامات پر تو خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ ان میں سے یہ مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یأمر، 3 چیزوں کا یہاں حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا اس آیہ کریمہ میں۔ حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ اب عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ ایک عام فہم جملہ ہے، اس کا مفہوم ہر انسان کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ عدل اگر دیکھا جائے تو اس کی ضد ظلم ہے، ظلم کے اپوزٹ عدل۔ اگر آپ عدل نہیں کرتے تو ظلم کریں گے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایک سیٹ ہے، کوئی نااہل اپنے آپ کو پیسے دے کے یا رشوت کے ساتھ یا سفارش کے ساتھ اپنے آپ کو نااہل کیپیبل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اپوائنٹ کرواتا ہے اس سیٹ پر۔ ایک تو اس نے اس سیٹ کے ساتھ ظلم کیا ہے، دوسرا اس اہل کے ساتھ ظلم کیا ہے جو اس کا اہل تھا، اس سے سیٹ چھن گئی اور نااہل اہلیت کے مطابق اس پر بیٹھ گیا۔ یہ 2 ظلم ہوئے۔ ایک مثال دی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو آپ کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جو مناسب نہیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ فرمایا عدل کا اللہ رب العزت میں حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔
عدل تو یہ ہے، فرمایا وَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی کوشش کرو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس سے بہتر تحفہ دینے کی کوشش کرو، اگر نہیں تو کم از کم اس طرح کا تحفہ تو دو۔ وَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اس طرح کا تو تحفہ دو۔ اس طرح کا تحفہ دیا تو یہ ہو گیا عدل، اس سے بڑھ کر دیا تو یہ احسان ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اپنے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جامن میں ورگے مکالے۔ وہ عدل پہ آ جائے تو ایک سانس کا ہم حساب نہیں دے سکتے، وہ اپنا فضل کرتا ہے، انسان کو نوازتا ہے، اور انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے، یہ اس کے فضل کی وجہ سے۔ اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو ہمارا بچتے کچھ نہیں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، فرمایا پھر احسان کیا کرو۔ تیسرا حکم جو دیا یہاں فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہا کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز ہیں، ان کو دیتے رہو۔ یہ حکم مولا دے رہا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے جن کو مالک مال کا بھی اسی نے بنایا ہے، کسی اور نے مال عطا نہیں کیا۔ فرمایا تم اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، ان کو دیا کرو، ان کو نوازا کرو۔ یہ تین حکم دیے، اور اس کے ساتھ ہی تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، بری باتوں سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، والبغی، اور بغاوت اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یہ تین احکام دیے، اور تین اوامر ہیں اور تین ہی نواہی ہیں۔ تین چیزوں سے منع کیا گیا، فحش کلامی سے رک جاؤ، فحش عملی سے رک جاؤ، بے حیائی سے اور برائی سے رک جاؤ، اور دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، ملت اسلامیہ کے ساتھ بغاوت سے رک جاؤ۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں وہ مولا حکم دیتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اب یہاں ایک آیہ کریمہ نہیں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد صحابہ سوالات کیا کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، راوی حضرت جبیر رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریاں ختم کرنے والا جنت میں کسی صورت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ بھلے کتنی نمازیں پڑھے، بھلے کتنے روزے رکھے، اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایک جنرل آرڈر ہے، جنرل حکم ہے، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی جو بھی رشتہ داریاں ختم کرتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور ایک مقام پر یہ ابن ماجہ صحاح کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترفع صلاۃ فوق رؤوسہم شبرا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، ایک بالشت بھی، یعنی 6-7 انچ بھی اوپر نہیں جاتی، 1 فٹ بھی اوپر نہیں جاتی۔ وہ تین لوگ ہیں، کون؟ فرمایا رجل اما قومها وهم له کارہون، ایسا امام جو زبردستی کسی قوم کی امامت کر رہا ہے، ایسا امام۔ اب یہاں سے امام، یہ امام الرکعتین، انہیں کسی مسجد کا امام ہی نہیں ہے،
کوئی ایسا اس میں ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، صدر بھی ہو سکتا ہے، اس میں MP MLA بھی ہو سکتا ہے، اس میں چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی امام ہے، جو سربراہ ہیڈ ہے، فرمایا جو زبردستی دونس سے داندلی سے جو کسی قوم پر یا کسی مسجد پر امامت کر رہا ہے اس کی نماز ایک بالشت بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جائے۔ پھر فرمایا امرأۃ باتت وزوجہا علیہا ساخط، فرمایا ایسی خاتون جس کا میاں اس سے ناراض ہو کر سو جائے، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتی رہے اس کی نماز اوپر نہیں جاتی۔ اگر خامد ناراض ہو جائے اور بیوی نمازیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، تو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سامنے رکھیں کہ اگر میاں ناراض ہو کر سو گیا ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہی ہے، وہ عبادت میں ہے، اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا فرمایا وَإِخْوَانٌ مُتَصَارِمَانٌ، وہ دو بھائی، مسلمان کا بھائی ہے، وہ دو بھائی خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں، دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے، جب تک دل سے کدورت، نفرت، کینہ، بغض، عناد، حسد جب تک نہیں نکال لیتے، اس وقت تک ان کی کوئی نماز قبول نہیں۔ یہ فرمان رسول ہے، خواہ وہ چچا ہے، خواہ وہ بھتیجا ہے، خواہ وہ ماموں ہے، خواہ وہ ہمسایہ ہے، خواہ سگا بھائی ہے، خواہ کوئی ہے، اخوان متصارمان، اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اگر وہ دونوں ناراض ہیں، اور اس پر ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں۔ ہم تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، محفلیں بھی کرواتے ہیں، دیگے بھی پکاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی نہیں فوت ہونے دیتے، اور سارا صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے، جبکہ بھائی اپنا ناراض ہے، جبکہ رشتہ دار ناراض ہیں، عزیز و اقربا ناراض ہیں، اور ان رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند ہیں، باقی ساری کائنات کے لیے کھلے ہیں۔ اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ حکم کیا ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ ان کو جو فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں دور دھکیلے تم اپنے سینے کے قریب کرو، اس کو اپنے سینے کے پاس لے آؤ، اپنے پاس بلاؤ۔ آقا علیہ السلام سے لوگ سوالات کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم خرچ کہاں کریں، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے رسول یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کون سی جگہ بہترین ہے، کہاں خرچ کریں، مال جو دیا تو کیا کریں؟ قل، اے محبوب ان سے فرما دیں، اللہ پاک فرما رہے ما انفقتم من خیر، تم جہاں بھی بھلائی میں خرچ کرو گے وہ قابل قبول ہے، ما انفقتم من خیر، جہاں بھی خرچ کرو گے قبول ہوگا، لیکن کچھ اللہ پاک نے جگہیں بتائیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین پر خرچ کرنا، کیونکہ عزیز داری میں، رشتہ داری میں سب سے پہلا درجہ ماں۔ جیسے کسی نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق اس کائنات میں سب سے زیادہ کس کا ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ ثم من، پھر کس کا؟ قال امک، فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، پھر کس کا؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کی ثم من، قال ابوک، فرمایا تیرے باپ کا درجہ 4تھے نمبر پر آقا علیہ السلام نے رکھا، 3 درجے ماں کو عطا کیے، تو سب سے پہلا درجہ ماں کا اور باپ کا ہے۔ اس لیے مالک نے بھی یہی فرمایا کہ تم پوچھتے ہو میرے رسول سے کہاں خرچ کیا جائے، تو خرچ کرو اپنے ماں باپ پر۔ والاقربین، ساتھ حکم دیا کہ ماں باپ کے معاً بعد متصلاً جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ والیتامہ، پھر یتیموں کا درجہ ہے رشتہ داروں کے پاس، اور یتیم کا درجہ کیا ہے؟
आना वकाफिल यतीम हाकज़ा, आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे दो उंगलियां इकट्ठी करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं और यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला, हम दोनों क़यामत वाले दिन ऐसे खड़े इकट्ठे खड़े यतीम की परवरिश करने वाले। तो यतीम की परवरिश करने का दर्जा भी रिश्तेदारों के बाद इरशाद फरमाया, वल अक़रबीन कहकर फिर फरमाया वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, और फिर मिस्कीनों का और फिर मुसाफिर। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, हम जितने यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं सब की ये मंशा है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, मेरी उम्र ज्यादा हो, मेरी उम्र में इजाफा हो, 50 साल है तो 70 हो जाए, 70 है तो 80 हो जाए, 90 हो जाए। कोई भी मरना नहीं चाहता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम तबीब के पास जाते हैं, वो लिख के देता है प्रेस्क्रिप्शन जो वो लिख के देता है, ये चीजें तुम्हें बंद हैं, ये तुमने इस्तेमाल करनी है, ये मेडिसिन लेनी है, ये पूरा चार्ट बना के वो अपने घर में लगा लेता है, अपने बीवी बच्चों को बताता है, बहनों भाइयों को बताता है, ये मेरा चार्ट है, घर में ये चीज पकाना मना है। सबको ऑर्डर करता है, सबको बता देता है कि ये डॉक्टर ने मुझे नुस्खा तजवीज़ किया है, इसके मुताबिक मेरा खाना बनाया जाए। पता नहीं उसने सही डायग्नोज भी किया कि नहीं किया, ये तो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के रसूल को मालूम है। अगर डायग्नोज सही हो गया, प्रेस्क्रिप्शन उसके मुताबिक हो गई तो देन बहुत अच्छा हो गया, फिट हो जाएगा। अगर उसके मुताबिक ना हुआ तो डॉक्टर की दवाई गलत हो गई, तबीब हकीम की दवाई गलत हो गई। लेकिन एक नुस्खा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अता फरमा है, और वो नुस्खा वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान से निकलने वाला है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आगे पीछे नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। जैसे ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, जैसे अल्लाह का कलिमा उसका कलाम तब्दील नहीं होता, इसी तरह उसके मुस्तफ़ा महबूब का कलाम भी तब्दील नहीं होता। ये हकीम तबीब हमें कहें ये करो तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, हर कोई ये चाहता है मेरे रिज्क में भी इजाफा हो जाए, मेरा माल बढ़ जाए, मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरा रिज्क बढ़ जाए, मेरा कारोबार वसी हो जाए, हर एक की ख्वाहिश है। ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों पर एक नुस्खा अता करता हूं, तुम चाहते हो मन खर्रहु अन युनसालहु फी असरिही व यबसुत लहु फी रिज़्क़िही फलयसिल रहिमा। फरमाया जो ये चाहता है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, मेरा रिज़्क बढ़ जाए, फरमाया एक नुस्खा देता हूं, क्या? वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक किया करे, रिश्तेदारों से मोहब्बत करे। हम स्टेटस कॉन्शियस लोग बन चुके, हम जितना अपना स्टेटस अप रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं फरमाया था कि अपने से बड़े लोगों के साथ स्टेटस के साथ, फरमाया मिस्कीनों के साथ बैठा करो। मिस्कीन लोगों के साथ बैठना मुझे भी पसंद है, तुम भी बैठा करो। जिसके अंदर आजिज़ी है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर मवद्दत है, जिसके अंदर रवादारी है, जिसके अंदर इल्म है, बुर्दवारी है, मिलनसारी है, पर मैं उनके साथ बैठा करो जो तुम्हें रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। मिस्कीनों के साथ हुज़ूर सीना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आलम कश्फ में एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तुझे तलाश करना हो तो कहाँ तलाश किया जाए? फरमाया मुझे तलाश करना है तो मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ, जो शिकस्ता दिल हूँ, जिनको सारा ज़माना धक्के देता हूँ, लेकिन वो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की राह पर कायम हो, भटकने ना पाए, उनके उनके पाँव मुतसलसल ना हो, वो सीधी राह पर रहे। सारी दुनिया दुदकारती रहे लेकिन मैं उनके साथ रहता हूँ। तुम मुझे तलाश करना चाहते हो तो उसके पास रहा। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक बुलाएगा बंदे को, ऐ मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? तो बंदा अर्ज करेगा बारी ताला तू तो भूख से पाक है। फरमाया तेरी गली के अंदर एक भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो मुझ रब को उसके पास पाता, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मुझे उसके पास पाता। ये तो एक आम इंसान की बात है, तो जो करीब रिश्तेदार है उसको तो भरपूर हुक्म दिया जा रहा है।
اس کے بعد تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں پھر رشتہ داری کو قطع کرنے والے کو فسادی کہا مولا پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فسادی ہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو، رشتہ داریاں ختم کرتے ہو. ایک تو یہاں فرمایا، ایک اور مقام پر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ پاک نے جس کا تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو تو تم اس کو توڑتے ہو. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. تم ان رشتہ داریوں کو توڑتے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہو. تو زمین میں فساد پھیلانے والا اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتا. حضرت طلحہ ابو طلحہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے جو تمہیں پسند ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے اور مجھے بڑا ہی پسند ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وہ اپنے رشتہ داروں پر صرف کر دو. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چچا ساتھ بھائی کے فرمائے ان دونوں پر خرچ کر دو. وہ سارا باغ انہوں نے خرچ کر دیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے فرامین وہ ہمیں کبھی کسی صورت میں فراموش نہیں کرنے چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعرات کو انسانوں کے اعمال پیش ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جو رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے، تعلقات کو ختم کرنے والا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، خواہ وہ کوئی عمل بھی کرے. یعنی ویکلی جو رپورٹ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات کو، وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ کتنا روپیہ خرچ کر رہا، مسجدیں بنائی، مدارس بنائے ہیں، بہت سارا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی بہن اس سے ناراض بیٹھی ہے، اس کا بھائی ناراض بیٹھا، کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی عمل مقبول. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم بدلے کا بدلہ دو. لیس الواصل بالمکافی، بخاری شریف کی حدیث بات، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا. فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تمہیں اچھا کہے تم اس کو اچھا کہو. صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تمہاری دعوت کرے تم اس کی دعوت کرو. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہیں اپنے قریب کرے تم اپنے قریب کرو. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہیں کوئی دھتکار دے تم اس کو اپنے قریب بلاؤ، تمہیں کوئی برا کہے تم اس کو اچھا کہو، تمہیں کوئی اپنے گھر نہ آنے دے تم اس کو اپنے گھر بلاؤ، دعوت دو، محبتیں بانٹو. خاص طور پر یہاں یہ معاملہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ اس پہ ہم آگے نکل چکے ہیں. حالانکہ پورا سسٹم، پورا قرآن، پوری شریعت، نماز، معاملات، جتنی عبادات ہیں، اللہ رب العزت نے عبادات کو ان ڈیٹیل اتنا بیان نہیں فرمایا. نماز کی کتنی ڈیٹیل ملتی ہے، روزے کی رکھنے کی کتنی ڈیٹیل ملتی ہے، حج کی کتنی ڈیٹیل ملتی. جتنے مسائل تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے قرآن میں وہ نہیں ملتے. رکعتیں قرآن کی، قرآن اس کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور کس کس وقت پڑھنی، یہ ساری کونین کے والی نے بتائی. لیکن جبکہ معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ پاک خود بیان فرما رہا ہے. اگر 10 حصے کیے جائیں، ہم اپنی ساری زندگی کے 10 حصے کریں تو 1 حصہ عبادات ہے اور 9 حصے معاملات ہیں. ہم معاملات میں پیچھے ہٹ گئے.
اور عبادات میں آگے چلے گئے، جبکہ دونوں کو کمبائن لے کے چلنا ہے، پیرالل لے کے چلیں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی، اترے گی۔ اگر ادھر رشتہ دار ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، ان کا حق چھین لیا گیا، اور میں یہاں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے باقاعدہ پورا حساب کتاب، زیدی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ بینکنگ سسٹم میاں سرور صاحب بھی جانتے ہیں، پورا سسٹم بیان کیا اللہ پاک نے کہ دادی کا حصہ کتنا ہے مولا فرما رہا ہے، ماں کا حصہ کتنا ہے مولا فرما رہا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے وراثت میں مولا بیان فرما رہا ہے، بیٹی کا حصہ کتنا ہے مولا بیان فرما رہا ہے، ذوی الفروض کا حصہ کتنا ہے، شراکت داروں کا حصہ کتنا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جب تم ذوی الفروض میں جن پر فرض ہے کہ تمہاری وراثت کے وہ حقدار ہیں، جب تم بانٹ رہے ہو، اگر کوئی ایسا رشتہ دار جس کا حصہ بنتا نہیں وہ بھی آ جائے، فرمایا اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ سب کو دیا مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو جن کا حق تھا ان کو تو ملا نہیں، اللہ پاک بیان فرما رہا کہ اس کے اتنے حصے، اس کے اتنے حصے، اس کے اتنے حصے۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ وہ مولا ہو کر پورا حساب کتاب دے رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہم میں سے کتنے ایسے دوست ہیں جو اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا گئے، کہیں جہیز کا حکم نہیں کہ اتنا جہیز لازمی، کہیں حکم نہیں ہے کہ اتنا کھانا لازمی دو، کہیں حکم نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا فنکشن کرو، کہیں حکم نہیں۔ حکم کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ایک بندہ ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد پیچھے کتنے حصے بنتے ان کو ادا کر دو، نہیں کرتے تو قبر حشر میں اپنے اوپر بوجھ ہے، ان کے بیٹوں کی طرف سے اس کے والد پر بوجھ ہے، اولاد پر بوجھ ہے۔ بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا بھائی ناراض ہوتا ہو جائے۔ جب ایک بیٹی کا حصہ مولا نے کہا کہ یہ ہے دے دو، تو میں آپ رکھنے والے کون ہیں؟ حضرین محترم، اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور یاد رکھیں، میں اس حوالے سے تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے والدین ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اس نے حرام خوری کی ہے، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا۔ باپ خود کیا کر رہا ہے؟ جب وہ بیٹی کا حصہ خود کھا رہا ہے تو اس سے بڑا ڈاکو اور چور کون ہے معاشرے میں؟ دین کا اس سے بڑا باغی اور ڈاکو اور چور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس بیٹی کا بھی حصہ دو جو مولا نے بیان فرمایا کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کو پہنچا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، سب سے جلدی جس عمل کا ثواب ملتا ہے، سب سے جلدی وہ صلہ رحمی ہے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ کوئی رشتہ دار آ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا جب تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو مولا تو کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں، بارش برساتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی شفا ہے۔ باری تعالیٰ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو تم کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہوں، مہمان، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مہمان آ جائے، نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہے تو وہ بھی مہمان، نان مسلم بھی ہو، ہے تو مہمان۔ اگر وہ مسلمان ہو تو ایک تو مہمان کا حق، دوسرا مسلم ہونے کا حق، دو حق ہو گئے۔ اگر وہ آپ کے مالے دار وہ 3 حق ہو گئے، اگر آپ کا عزیز رشتہ دار 4 حق ہو گئے، وہی عزیز رشتہ دار آپ کا ہمسایہ بھی ہے، تو کتنے حق لے کر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ ہمارے چہرے پر تیزی کیوں آئے؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو مولا بھیج رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے وہ مہمان لقمہ کھا رہا ہوتا ہے کتنے کتنے بڑے گناہ جھاڑ رہا ہوتا ہے، کتنے بڑے گناہ جھاڑ رہا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے کتنے گناہ اس کے ختم کر کے جاتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں اپنے بندے کو بیٹی عطا کرتا ہوں، اپنے بندے کو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ تو جب اس کی بیٹی اس کی پسندیدہ ہے، اس نے تمہیں عطا کی ہے، تمہارے لیے اس خاتون کو بیٹی کو چنا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو بیٹی عطا تمہیں کر دی، تو اس کی پسندیدہ چیز وہ تمہیں دے رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر رہے؟ تو فرمایا تم جو بھی عمل کرتے ہو ان سب سے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو۔ حاضرین محترم، وقت تو چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، آخری حدیث سے پاک عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، الرحم معلقۃ بالعرش، رحم صلہ رحم رشتہ داری، فرمایا عرش اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ جو اس رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ اس کو اللہ سے ملا دیتی ہے، جو اس رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتا وہ اللہ سے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ اب ہم خود اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت کیسی ہے۔ میں نے پہلے یہ جو بات عرض کی تھی کہ وہ خاتون جو ناراض ہو کے سو جائے، جو جس کا میاں ناراض ہو کے سو جائے، ہم میں سے جتنے دوست احباب بیٹھے، آخری بات، جتنے دوست احباب ہم میں بیٹھے، ہماری خواتین میں، ہماری بہنوں میں، بیٹیوں میں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہوگی، ہمارے اندر مردوں میں، بیٹیوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی، وہ بھی انسان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جو مرد کو، میاں کو پسند نہیں ہوتی۔ روٹی صحیح نہیں بنا سکتی، بستر صحیح نہیں کرتی، کپڑے صحیح نہیں دھوتی، وہ کپڑے پریس صحیح نہیں کرتی، اس پر ایک آیت کریمہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خواتین کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی ایک چیز ناپسند ہے، تمہیں کوئی ایک چیز یا دو چیزیں تمہیں ناپسند ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا ممکن ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہے مولا نے اس میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہو، مولا نے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ مولا فرما رہا ہے کہ تمہیں وہ ناپسند ہے لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی تمہارے لیے بھلائی ہے، اس لیے اس کو بھلائی سمجھ کر ایکسپٹ کیا کرو، دھتکارا نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، جی میاں صاحب نے ناراض ہو جانا، جی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر یا رسول
تیریاں میں آقا تیرے درد ٹکڑا کھانیاں میں جے ددکار دی کوئی عذر نہیں ہو توئے توئے کرے پجیوں نیاں میں اور میرے گل پٹا تیرے نام والا میرے گل پٹا تیرے نام والا مینوں کون کمی مینوں جان دائی تیرے قدماں دی خاک نے پاک کیتا تیرے نام تو جگ بھی پچھان دائی میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ وہ آ جاون میرے ویڑے یوں منگدا دعا بیٹھا وہ آ جاون میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا نہ لنگنا ہے اس رستے میں تائیں محفل سجا بیٹھا نہ لنگنا ہے اس رستے میں تائیں محفل سجا بیٹھا امام علی مقام انانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لوٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لوٹا بیٹھا تسی اکبر نہ پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لوٹا بیٹھا آ جاون میرے ویڑے ہو منگدا دعا بیٹھا نہ لنگنا ہے اس رستے میں تائیں گھر نو سجا بیٹھا علیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے سجاواں یا رسول اللہ وہ سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی گم گم کی پئی جگہ صدقے واری ہندی جاوے نڑے کہندی جاوے آقا میں کیڑی سے
جاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف پالیابی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ درس نظامی آپ کا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ آج کی ہماری اس نشست کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ محترم محمد سرور صاحب نے جو اہتمام کیا ہے، جو نیا گھر بنایا، مولا اس گھر بار میں ان کو خیر و برکت عطا فرما، مال جان میں خیر و برکت عطا فرما، بیٹوں میں بیٹیوں میں، عزیز رشتہ دار اور ہمسائے، الہ العالمین اس ساری کالونی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنا، محبتوں کا گہوارہ بنا۔ کہیں پریشانی ہے مولا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ساری پریشانیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، تنگ دستی ہے دور فرما، معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، بیٹے بیٹیوں کی خیر فرما، بزرگوں کی خیر فرما۔ ہمارے میاں صاحب کے ننیال میں ددیال میں جتنے بھی ان کے عزیز رشتہ دار یہاں تشریف لائے حاضر ہوئے، مولا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آمدن موجود ہیں گھر میں، سب کی حاضری قبول فرما، خیر و برکت سے نواز دے، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہر مسلمان کو مولا اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ اور آج اس محفل کا خاص طور پر جو نور ہے محترم میاں محمد سرور صاحب کے والد محترم حاجی عبدالحمید صاحب اور ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور اس گھر کے اور بھی خاندان کے جو افراد اس دنیا سے چلے گئے، مولا محترم میاں صاحب کے والد محترم اور جن کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، الہ العالمین تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس محفل کا نور سب کو نصیب فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، اہل محلہ کی خیر فرما، اہل علاقہ کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو آئیے مل کے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، بولو محبت کے ساتھ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے
لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو پرچم لہرا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو دیوانوں جھوم کے بولو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو ہاں ہاں جھوم کے بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی کراؤ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی کراؤ پر میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواگو جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب